الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرض علوم ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، خرید و فروخت، لین دین، کاروبار، اس کی کچھ عام باتیں ہم نے سنی تھیں۔ کرنسی کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ آج کل فوریکس ٹریڈنگ، بٹ کوائنز اور بہت سارے اور اس طرح کی چیزیں بھی آ چکی ہیں جدید۔ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، بغیر شرعی تحقیق کے اس کام میں پڑ جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوتے رہتے ہیں، بلکہ حرام کمائی کماتے رہتے ہیں۔ بس اسٹاپ پر جو لوگ کھلے پیسے دیتے ہیں وہ 100 روپے کے نوٹ لے کر 90 روپے کے سکے دیتے ہیں، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ کہ یہ سود تو نہیں ہے؟ 100 روپے کے نوٹ لے کر 90 روپے کے سکے دیتے ہیں، 100 روپے کے نوٹ لے کر 90 روپے کے سکے دیے جائیں، چاہے یہ لین دین دونوں طرف سے نقد ہو یا ایک طرف سے ادھار ہو، ایک طرف سے نقد ہو، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں سود نہیں۔ کیونکہ جب 100 روپے کے نوٹ کے بدلے میں 90 روپے کے سکے دیے جائیں گے تو اس میں نہ تو جنس ایک ہے نہ ہی قدر پائی جا رہی ہے، تو کمی بیشی ادھار دونوں جائز ہیں، کیونکہ ایک ہے کاغذ اور ایک ہے سکے جس میٹل کا بنا ہوتا ہے وہ۔ جیسا کہ در مختار میں ہے، اگر قدر اور جنس دونوں نہ ہوں تو کمی بیشی اور ادھار دونوں جائز ہیں۔ علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے تو بے اپنی اصل اباحت پر باقی رہے گی، جائز ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ حکم نوٹ کے بدلے سکوں کا تھا، کہ اس میں ایک طرف سے ادھار جائز ہے۔ اگر 100 روپے کے نوٹ کے بدلے میں 90 روپے کے نوٹ دیے جائیں تو یہ اس وقت جائز ہوگا جب دونوں طرف سے نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ اگر کسی ایک طرف سے بھی ادھار ہوگا تو یہ ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ایک جنس ہے، یہ بھی کاغذ کی کرنسی ہے، ادھر بھی کاغذ کی کرنسی ہے۔ اگر قدر و جنس میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، یعنی صرف قدر پائی جائے یا صرف جنس پائی جائے، تو اب کمی بیشی جائز ہے اور ادھار حرام ہے۔ قسطوں پر کاروبار کی شرح، ہم چیزیں لیتے بھی ہیں، لوگ قسطوں پہ دیتے بھی ہیں، جگہ جگہ دکانیں بنی ہوئی ہیں، اور شاید ہی کوئی بندہ بچ پاتا ہو، کوئی دینی ذہن والا ہی بچ سکتا ہوگا۔ قسطوں پر کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن اس کے اندر کچھ صورتیں ہیں کہ یہ ادھار فروخت کی ایک صورت ہے، اور کسی شے کو بیچتے وقت باہمی رضامندی سے جتنی قیمت چاہیں مقرر کر لیں۔ قیمت مثلا کسی 100 روپے قیمت ہے، ہم طے کر لیں کہ میں اپنی 100 روپے کی چیز میں 1000 میں دوں گا، ٹھیک ہے، طے کر لیں، جتنا چاہیں لیں پرافٹ، طے کر لیں، اس میں کوئی شرن حرج نہیں، جب تک کوئی ایسی صورت نہ پائی جائے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو۔ مگر ہمارے زمانے میں اس کاروبار کی کئی ایسی صورتیں رائج ہو چکی ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں، جو موجودہ طریقہ کار چل رہے ہیں قسطوں کا، یہ درست نہیں۔ مثلا ایگریمنٹ کرتے، معاہدہ کرتے ہوئے یہ شرط لگانا کہ اگر قسط ادا نہ کی ٹائم پر تو یہ جرمانہ ہوگا، اگر پیسے ٹائم پہ نہ دیے تو یہ جرمانہ ہوگا۔ یہ ظلم و زیادتی اور تعزیر بالمال، یعنی مالی جرمانہ ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مالی جرمانہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ اسکولوں میں کریں، چاہے وہ دیگر سرکاری گورنمنٹ جابز میں کریں، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، یا دوست آپس میں کریں، یا تیرے پہ جرمانہ، تو آیا نہیں تجھ پہ جرمانہ، تو نے یہ نہیں کیا تجھ پہ جرمانہ۔ اب یہ حرام ہے، ناجائز۔ اسکولوں میں جرمانہ کرتے ہیں، بچہ لیٹ آیا، یونیفارم نہیں پہنا، یہ کیا، کام نہیں کیا، ہوم ورک نہیں کیا، جرمانہ وہ لوگ دے رہے ہیں، 100 روپے 50 روپے 150 روپے دیتے ہیں، ناجائز ہے۔ تو یہ شرعی مسئلہ جب میرے اسکول تھا نا، اس ٹائم ہم نے جرمانوں کا طے کیا اپنے اصول میں، جرمانہ۔ تو جب شرعی مسئلہ پوچھا ان کے، جرمانہ تو لے ہی نہیں سکتے، نہ ٹیچر سے کہ آپ لیٹ آئی تو آپ پہ جرمانہ، یا نہ بچوں پہ، کسی والا جرمانہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، نہ جرمانہ دیں نہ جرمانہ لیں۔ رد المختار میں ہے کہ تعزیر بالمال ابتداء اسلام میں تھی، پھر اس کو منسوخ کر دیا، اور منسوخی کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ قسطوں میں کوئی شے بیچی مگر ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ جب تک قسطیں ادا نہیں ہو جاتی آپ اس چیز کے مالک نہیں، یہ شرط ناجائز ہے، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے جب کسی چیز پر ایجاب و قبول ہو جائے، چیز خریدار کے قبضے میں چلی جائے تو وہ خریدار مالک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شرط لگاتے ہیں یہ چیز ہماری رہے گی جب تک وہ آپ پورے پیسے نہیں دیتے، اس کے ہم ہی مالک ہیں، آپ مالک نہیں ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ جب چیز دے دی تو اگلا مالک ہو گیا۔
فتاوی عالمگیری میں ہے بے کا حکم یہ ہے کہ خریدار مشتری کہتے ہیں خریدار کو، مشتری مبی یعنی خریدی ہوئی چیز کا مالک ہو جائے اور بیچنے والا ثمن کا یعنی قیمت ادا کر دے، وہ قیمت کا مالک ہو جائے، یعنی اس کے پاس پیسے آ جائیں اور اگلے کے پاس اپنی چیز دے دے۔ کرایہ اور چیز کی قیمت کو جمع کرنا، یعنی کسی چیز کو کی اس طرح قسطیں کرنا جو کہ اس کی قیمت اور کرائے دونوں پر مشتمل ہوں، اس کی صورت یوں بنے گی: ایک موٹر سائیکل 2000 مانہ قسط پر بیچی، اس میں طے یہ کیا کہ 1000 موٹر سائیکل کی قیمت کے مد میں اور 1000 کرائے کی مد میں ہے، تو یہ طریقہ ناجائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 سودے کرنے سے منع کیا۔ ایک سودا ہوگا، دوسرا سودا اسی کھاتے میں دوسرا سودا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دکاندار سے کھاد وغیرہ 6 ماہ کے ادھار پر لیتا ہے مگر 6 ماہ میں نہیں دے پاتا بلکہ سال 2 سال گزر جاتے ہیں، تو کیا جس وقت وہ پیسے دے گا وہ اتنی دے گا یا پھر زیادہ دے گا؟ زیادہ اسے لے سکتے ہیں، جتنے کا سودا ہوا اتنے ہی پیسے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، کیونکہ رقم اس نے مال کے عوض دینی ہے اور مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس نے قیمت ادا کرنے میں جو تاخیر کی ہے اس تاخیر کی بنا پر اضافی رقم وصول نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ سود ہوگا۔ ہاں، اگر دینے والے نے بلا وجہ تاخیر کی ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اگر تنگ دست ہے کہ ادائیگی نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے پاس مال ہے جسے بیچ کر ادا کر سکے، تو گناہ نہیں ہے، بلکہ جہاں ادائیگی کی کوئی اسباب نہ ہو وہاں تنگ دست کو مہلت دینی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، بھائی حالات ٹھیک ہی نہیں ہے تو چیزیں بیچ کے دے دینا چاہیے پیسے۔ گاڑی ہے، گاڑی بیچ کے پیسے دینا ضروری ہے۔ کوئی اور ایکسٹرا چیزیں ہیں گھر کی جو بیچ سکتا ہے دے، پیسے دے۔ بچوں کی فیسیں 10 20 ہزار دے رہا ہے، کہتے نہیں قرض کے لیے آپ کے 1000 روپے دینے کے پیسے نہیں ہیں، ادھر سے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے نا، بھائی 1 2 ماہ کے لیے چھڑوا دو بچوں کو فیسیں، نہ دو پہلے ادھار دو۔ تو ادھار دینا ضروری ہے جس کا بھی ہمارے ساتھ ہو۔ قرآن پاک کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔ باہمی رضامندی کے ساتھ نیلامی کی صورت میں کسی چیز کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، مگر اس میں بھی کئی ناجائز صورتیں آ چکی ہیں۔ آج کل جو صورت بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ فقط چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگائی جاتی ہے۔ خاص اس کام کے لیے آدمی رکھے جاتے ہیں جنہوں نے وہ چیز تو خریدنی نہیں ہوتی، بس دوسروں کو اس چیز کی زیادہ قیمت دینے پر ابھارنا ہوتا ہے۔ ہاں جی کتنی بولی لگی جی 1000 میں دوں گا، دوسرا کہتا ہے 1100 میں، تیسرا کہتا ہے 1200 جناب، تیسرا 1400، وہ سارے ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں بولی لگ رہی ہے، بولی نہیں لگ رہی، وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں قیمت کو تاکہ اور جو باہر خریدار ہے وہ اس سے زیادہ قیمت لگائے۔ یہ سارے ٹرکس ہوتے ہیں بولیوں میں، یہ چل رہا ہوتا ہے، بندے سارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے، نجش مکروہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ نجش یہ ہے کہ مبی یعنی بیچی جانے والی چیز کی قیمت بڑھائے اور خود خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسرے گاہک کو رغبت پیدا ہو اور قیمت سے زیادہ دے کر خرید لے، یقیناً خریدار کو دھوکہ دینا ہے۔ کئی لوگ یوں کرتے ہیں کہ میری گاڑی ہے نا، ایسا کرنا کہ چند ایک دوستوں کو بتاتے ہیں کہ تم یہ ریٹ لگانا، میں پھر آ کے کسی کو ثبوت کے طور پہ واٹس ایپ بھی دکھا دوں گا، ویسے آواز آپ کی سنا دوں گا، دیکھو جی میرا تو یہ ریٹ لگا ہوا ہے، مطلب 5 لاکھ کی چیز ہے، تو کسی اور سے کہہ دینا 8 10 دوستوں سے کہ تم میسج کر دینا، آڈیو سینڈ کر دینا، اور بہت سے ٹرک ہوتے ہیں، یہ کر دینا، میں بتاؤں گا یار 6 تو ریٹ ویسے ہی لگا ہوا ہے، 6.5 تو ویسے ہی ریٹ لگا ہوا ہے، اب اگلا کہتا ہے پھر مجھے اس سے اوپر ہی لگانا چاہیے، چیز 5 لاکھ کی ہوتی ہے۔ یہ سارے دھوکے ٹرکس اس دور میں بہت سارے چل رہے ہیں، اور لوگ جدید دور کے مطابق وہ نئے نئے دھوکے والے طریقے نکالتے رہے۔ ایسا کرنا حرام ہے، یہ خریدار کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ قسطوں والا معاملہ بھی جو موجودہ صورت ہے یہ ناجائز ہے، کیونکہ بیچ میں جرمانے کہاں یوں جائز ہو جائے گی کہ آپ اسے کہیں کہ میں اگر قسط نہ دوں تو کوئی جرمانہ نہیں لگا سکتے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں لگاؤں گا۔ میں پیسے نہ دوں آپ کو سال میں یا 2 سال طے ہوا ہے، اگر میں 2 سال میں نہ دوں پھر بھی وہ کہے میں کوئی جرمانہ نہیں لگاؤں گا، آپ پیسے کھا بھی جاؤ میں کوئی جرمانہ نہیں لگاؤں گا، اب جائز ہے، ایسا کرے گا کوئی؟
ہوتے ہیں کرنے والے، کر بھی دیتے ہیں. جب اگلے پہ اعتماد ہو نا، آپ پہ جانتا بھی ہو، اعتماد بھی ہو، تو اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ یار چلو ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں، تو لوگ دے دیتے ہیں. لیکن اس طرح کرتے نہیں عموماً. لوگ پتہ ہے لوگ کھا جاتے ہیں، کہاں پیسے دیں گے، یہ دے گا ہی نہیں پیسے، قسطیں لیٹ کرے گا، ٹائم پہ نہیں دے گا. تو بعض لوگ کہتے بھی ہیں. ایک دفعہ کہیں سے میں گزر رہا تھا، ایک LCD پسند آ گئی، آج سے کئی سال پہلے پسند آئی. میں نے باہر لکھا ہوتا قسطوں پہ مال دیا جاتا ہے. خریدنے گیا میں، تو اسی ٹائم پہلے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ قسطوں پہ جائز ہے یا ناجائز. انہوں نے کہا جی جائز تو ہے، اگر یہ شرائط یہ نکال دیں تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے. کہ ان سے کہیں جرمانہ نہیں لیں گے آپ، میں قسطیں دوں نہ دوں، پیسے دوں نہ دوں، لیٹ کر دوں ہی نہیں، بے شک کوئی جرمانہ آپ لے نہیں سکتے. ان سے میں نے بات کی، بھئی یہ خریدنے تو میں نہیں تھی، اگر آپ صحیح جائز طریقے سے سودا کریں تو آپ سے لے لیتے ہیں. میں نے کہا میں قسط لیٹ کروں، وہ مان گئے، پتہ نہیں ایسا اللہ نے دل میں ڈالی. کہتے ہیں ٹھیک ہے قسطیں نہ دیں، پیسے لیٹ کر دیں، نہ دیں، ہم کوئی جرمانہ نہیں لگائیں. ساری شرطیں مان گئے. اچھا جب وہ ایگریمنٹ لکھنے لگے نا، اس پہ آلریڈی ان کی ساری شرائط لکھی ہوتی ہیں، جی اس پہ سائن کر دیں. اس پہ تو وہ شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ جرمانہ، کہتے ہیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ زبانی طے ہو گیا کہ کچھ نہیں لیں گے، نہ جرمانہ نہ وہ. پھر میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیں گے لیکن سائن اس پہ کروا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی سودا ناجائز ہو جائے گا، اگر آپ نے سائن کر دیے تو یہ سودا ناجائز ہو جائے گا. پھر میں نے کہا میں سائن بھی نہیں کروں گا، بغیر سائن کے، بغیر کاغذات کے. میں نے LCD بار لے لی. اس طرح جائز ہو جاتا ہے. اگر آپ کی ساری وہ مان لینا تو پھر جائز ہے، پھر خریدیں، لاکھوں کی چیزیں خریدیں قسطوں پہ. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، جو ان کی شرائط لکھی ہوتی ہیں بینک والوں نے CSD پہ، یا جو بھی جہاں بھی کہہ لیں، جہاں بینک والوں نے یا دکانداروں نے ایسی شرائط لکھی ہوتی ہیں جرمانے والی، تو اب یہ سودا ناجائز ہو جاتا ہے. اچھا، یہ نیلامی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ زیادہ دھوکے کے حوالے سے اگر ابھارتا ہے کسی اور کے ذریعے ریٹ زیادہ کرنے کے تو یہ حرام ہے. ایک شخص چوری کیا ہوا مال خریدتا ہے. چور بازار ہمارے یہاں عموماً کئی شہروں میں ہوتے ہیں. چوری کیا ہوا مال خریدتا ہے، بیچتا ہے، تو یہ بات معلوم ہوتے ہوئے زید سے مال خریدنا اور آگے کسی اور کے ہاتھ فروخت کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تقریباً ہر مارکیٹ میں چوری کے مال کی خرید و فروخت کے تعلق سے مسائل پیش آتے ہیں. موبائل چوری کر کے جا کے دکانوں میں بیچ دیتے ہیں، اور چیزیں چوری کی وہ بیچ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے چوری کا مال خریدنے کے تعلق سے ممانعت کی 2 صورتیں بیان فرمائیں. پہلی یہ کہ یقینی طور پر کنفرم ہو کہ یہ مال چوری کا ہے. دوسری یہ کہ واضح قرینہ کی بنیاد پر گمان قائم ہوتا ہو کہ یہ مال چوری کا ہے. ان دونوں صورتوں میں خریداری جائز نہیں. اور ایک تیسری ممکنہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہ معلوم تھا نہ قرینہ تھا، لیکن خریداری کے بعد پتہ چل گیا، تب بھی یہ مال مالک کو واپس دینا فرض ہے. مثلا ہمارے پاس کوئی چیز آ گئی، بعد میں اس کا مالک آ گیا، ہم نے خریدی، مالک آ گیا تو میری ہے، ہم کہتے ہیں میں تو پیسوں کے لیے نہیں دیتا. ایسا نہیں کر سکتے، دینی پڑے گی، دینا فرض ہے. وہ چیز اگلے کی ہے، بے شک آپ نے اس کے پیسے دیے ہیں، لاکھوں روپے دیے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے، اس بات پہ اڑ نہیں سکتے کہ میں نے پیسے دیے ہیں، یہ چیز میری ہے. بھائی میری نہیں ہے، یہ اسی کی ہے جو مالک ہے، بے شک میں نے اتنے پیسے دیے. چنانچہ فتاوی رضویہ میں چوری کا مال جان بوجھ کر خریدنا حرام ہے، بلکہ اگر معلوم نہ ہو، گمان ہو، جب بھی حرام ہے. مثلا کوئی جاہل شخص کہ اس کے مورثین بھی جاہل تھے، کوئی علمی کتاب بیچنے کو لائے اور اپنی ملک بتائے، اس کے خریدنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر نہ معلوم ہے، نہ کوئی واضح کرینہ ہے، تو خریدنا جائز ہے. پھر اگر ثابت ہو جائے کہ چوری کا مال ہے تو اس کا استعمال حرام ہے. چیز ایسی مل گئی، بعد میں پتہ چلے تو چوری کی ہے، اب اس کو یوز نہیں کر سکتے. چاہے 50 لاکھ کی گاڑی کیوں نہ لی ہو، جو پتہ ہے حرام ہے کھڑا کر دیں سائڈ پہ، نہیں اسے استعمال کر سکتے. اور وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو اور ان کا بھی پتہ نہ چل سکے تو فقراء کو دینا پڑے گا. ان کے وارثوں کو ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ گاڑی کس کی ہے، یا اس فلاں چیز ہے، یہ کون مالک ہے، مالکوں تک پہنچانی ہوگی. مالک نہیں ملتے تو فقراء کو دینی ہوگی، اپنے پاس پھر بھی نہیں رکھ سکتے. آج کل مارکیٹ میں بچوں کے لیے مختلف جانوروں کی شکلوں کے کھلونے ملتے ہیں جو کہ پلاسٹک، لوہے، پیتل سے بنے ہوتے ہیں. کیا بچوں کے لیے کھلونے خریدنا، بچوں کا ان سے کھیلنا جائز ہے؟ پوچھی گئی صورت میں یہ کھلونے خریدنا بھی جائز ہے اور بچوں کا ان سے کھیلنا بھی جائز ہے، لیکن
اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ وہ کھلونے نہ خریدے جائیں جن میں میوزک جیسی نوسط ہو. جن کھلونے میں میوزک بجتا ہو وہ نہ لیے جائیں. رد المختار میں کھلونے کے متعلق علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کھلونے اگر لکڑی یا پیتل کے ہوں تو ان کو خریدنا جائز ہے. مفتی امجد علی اعظمی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں لوہے پیتل تانبے کے کھلونوں کی بے سیل ایگریمنٹ جائز ہے کہ یہ چیزیں مال متقوم یعنی وہ مال جس سے نفع اٹھانا جائز ہو اس میں ہے. ایک اور مقام پر لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ ان کا تصویر ہونا وجہ عدم جواز بے نہیں رہا یہ امر کہ ان کھلونوں کا بچوں کو کھیلنے کے لیے دینا اور بچوں کا ان سے کھیلنا یہ ناجائز نہیں کہ تصویر کا بروجہ اعزاز ایز اے رسپیکٹ تصویر جو ہے وہ منع ہے, مکان میں رکھنا منع ہے. رسپیکٹ کے طور پہ تصویر کو نا والد صاحب کی تصویر لگا لیتے ہیں دیوار پہ ادب کے لیے, کسی اور کی تصویریں ادب کے لیے گھر میں, تو گھر میں تصویریں نہیں لگانی چاہیے, لگی ہیں فوراً ہٹا دینی چاہیے اور تعظیم کے لیے نہیں لگا سکتے, منع ہے. جن چیزوں پر تصویریں چھپی ہوں مثلا صابن وغیرہ, ہر چیز پہ آج کل تصویریں ہوتی ہیں اکثر پہ, تو یہ خریدنا کیسا ہے؟ جائز ہے بلا شبہ, کیونکہ خریدنے والے کا مقصود چیز خریدنا ہوتا ہے نہ کہ تصویر خریدنا. جیسا کہ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ تصویر والی کتب کی خرید و فروخت کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کتابوں کو بیچنا جائز ہے کہ کتابوں کی خرید و فروخت کرنا ہے نہ کہ تصویر کی. البتہ علیحدہ سے تصویر کا بیچنا حرام ہے. کئی لوگ فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, آگے ریڈیو پہ تصویریں بیچ رہے ہیں. آج کل تو شاید نہیں یہ سلسلہ, پہلے بڑا عام تھا, تصویریں فلاں ایکٹر کی تو فلاں کی تو فلاں کی یہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ناجائز ہے تصویر کا بیچنا, حرام ہے. دکاندار پر لازم ہے کہ جن اشیاء پر عورتوں کی تصاویر ہوتی ہیں ان کو نمایاں کرنے سے اجتناب کرے. بلکہ آج کل تصویریں تو بکتی ہیں, پورٹریٹ بنے ہوتے ہیں, بڑی مہنگی بھی بکتی ہیں, آن لائن بھی بکتی ہیں. ایک پورٹریٹ کتنے جی $100 کا, $1000 کا, جتنا وہ بنا ہوگا. تو تصویروں کا لین دین یہ حرام ہے, اس کا بزنس یا اس کو سیل کرنا. جعلی مور, بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ صورت بہت رائج ہوتی جا رہی ہے کہ چیز تیار ہوتی ہے پاکستان میں, مور لگتی ہے میڈ ان جاپان یا کسی اور جگہ کی مور لگ جاتی ہے میڈ ان کوریا وغیرہ. یہ سیدھا سیدھا جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے, اور یہ بہت عام ہے. چیز سیالکوٹ میں بنا رہے ہیں میڈ ان جاپان, چیزیں موسٹلی یہاں بڑے بڑے نام ہیں, اب لیتا نہیں ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, بڑے بڑے نام ہیں, بنتی سیالکوٹ میں ہے اور نام کسی اور ملک کا, امریکہ کا ہے, UK کا ہے, فرانس کا ہے, ادھر کا ادھر کا, چیزیں ادھر کی ہوتی ہیں, چاہے اس میں کھیلوں کا سامان ہو اور سرجیکل آئٹمز ہوں, لیدر کا سامان ہے, موسٹلی ادھر بن رہے ہیں سیالکوٹ میں, لیکن موریں کہیں اور کی لگی ہوتی ہیں. تو ایسا کاروبار کر کے لوگ کروڑوں کما رہے ہیں, اب کروڑوں حرام کما رہے ہیں صرف اس شرعی مسئلے کی علم نہ ہونے کی وجہ سے, پتہ نہ ہونے کی وجہ سے. تو جو بھی کمائی کرنی ہے اس سے پہلے اس کی جائز ناجائز صورتیں سیکھ کر وہ کاروبار, اس لیے کہتے ہیں نا فرض علوم سیکھنا ضروری ہے ورنہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے. دھوکے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. خیال ہے کہ اس کام میں کئی افراد گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. جعلی مور لگانے والا بھی, اسے بنانے والا بھی, اس پر مور لگانے والا بھی, اور وہ دکاندار جو یہ چیز آگے جھوٹ بول کر بیچتا ہے, جتنے اس بزنس میں کنیکٹ ہیں, انوالو ہیں, سارے گناہ گار ہیں. اس میں یہ بھی صورت پائی جاتی ہے کہ ایک کمپنی کی کسی پروڈکٹ کی نقل تیار کرنا, پھر اس پر اسی کمپنی کی مور لگا دینا, یہ بھی کئی طرح سے حرام ہے. اور لوگ ایسا کرتے ہیں, ایک چیز مشہور ہو گئی, اسی طرح کی چیز بنا کے انہی جیسا ڈبہ, انہی جیسا سارا کچھ آگے سیل کرتے ہیں. ایسے اب یہ ریوڑی ہے, بلوان ریوڑی, اس جیسی کتنوں نے بنا لیتے ہیں, حالانکہ جن کا پتہ, ہاں سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کمپنی کہاں کا پتہ, ٹھیک ہے جہاں پتہ لگتا ہے کمپنی کیس کرتی ہے, لیکن کہاں کا پتہ کرائے, اتنی جلد سازیاں ہو رہی ہیں, کس کس کو پکڑے. تو یہ بھی کئی طرح سے حرام ہے, جھوٹ کے سبب, خریدار کو دھوکہ دینے کے سبب, کمپنی کا نام استعمال کرنے کے سبب, کیونکہ کسی رجسٹر کمپنی کا نام استعمال کرنا قانوناً جرم ہے, اور جو شے قانوناً جرم ہے رشوت اور ذلت کا باعث بنے وہ بھی ناجائز ہوتی ہے. اسی طرح جعلی بل بھی لوگ بناتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی قانونی جرم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بلا وجہ ذلت اور بلا کے لیے پیش کرنا شرعاً بھی حرام ہے. جہاں یہ خطرہ ہونا کہ میری آگے جا کے انسلٹ ہوگی, بےزتی ہوگی, تو وہ کام کرنا ناجائز ہوتا ہے. مثلا کہ میں ہیلمٹ
نہیں پہنوں گا تو آگے پولیس والا مجھے بے عزت کرے گا، اب اس پہ شرعاً ضروری ہو جاتا ہے ہیلمٹ پہن، نہ پہنے کا گناہ گار ہو جائے گا، اب اس پہ شریعت کا حکم بھی لاگو ہو جائے گا، کیونکہ اس کی انسلٹ ہونی ہے، اور مسلمان کی انسلٹ ہونا یہ اللہ کو گوار ہے، مسلمان کی عزت ہے، ایک شان ہے، ایک بندہ کیوں اس کی بے عزتی کرے؟ تو اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنا، خود اپنے آپ کی بے عزتی کروانا، یہ حرام ہے، جرم ہے۔ البتہ کسی کمپنی سے ملتا جلتا نام رکھنا جائز ہے، لیکن اگر اس میں بھی جھوٹ اور دھوکہ دہی پائی گئی تو ناجائز ہے۔ مثلا کسی گاہک نے آ کر کہا فلاں کمپنی کی چیز دے دیں، اب اسے اس کمپنی کی چیز دینا ہوگی، اگر اسے ملتے جلتے نام کی چیز دھوکے سے دے دی تو پھر یہ ناجائز ہے۔ پرچیزنگ آفیسر کا زیادہ بل بنوانا، 100 کی چیز ہے 110 کا بل، پیٹرول ڈالا 1000 کا 1500 بل بنا دو، یہ عام روٹین بن چکی ہے۔ اضافی رقم اپنے پاس رکھنا، یہ بل بنوانا اور اضافی رقم اپنے جیب میں ڈالنا یہ حرام ہے، دھوکہ ہے۔ دکاندار کا ایسا بل بنا کر دینا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ گناہ میں معاونت کر رہا ہے، جو کہ حکم قرآنی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو کے صریح خلاف ہے۔ یوں ہی ایکسپورٹ کے کاروبار میں جعلی بل بنا کر یا کسی سے بل خرید کر زیادہ خریداری، پرچیزنگ دکھانا، شو کرنا تاکہ حکومت سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے، حرام ہے۔ اس طریقے سے لیے گئے نفع کا کوئی استعمال جائز نہیں، بہر صورت حکومت کو واپس ہی کرنا ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس میں لوگ گناہ گار ہوتے رہتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔